وہ جو پہلے والا آدمی ہے نا کہ جو یہ کہتے ہیں یار میں یہ کر کے پھر یہ کروں گا، تو یہ آتا نہیں ہے پھر مرحلہ. مطلب آپ آزمائش سے آزاد کب ہوں گے؟ جب بھی آپ نے دین کی طرف آنا ہے، آزمائش سامنے کھڑی ہوگی، اس سے گزر کے ہی آنا ہے، تبھی تو جہاد ہے. تبھی تو آپ نے کسی شے کو بچھاڑا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں. بغیر کسی مزاحمت کے آپ دین کی طرف آ جائیں تو پھر جہاد کا پہلو تو زیرو نہیں ہے نا اس میں. تو جب بھی آپ نے آنا ہے، اور اچھا یہ جو اپنا تجربہ ہے، میرا تجربہ وہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ کے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے یا آپ کے سامنے دین کا کوئی تقاضا آتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے جو قربان کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ ہلکا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں یہ کام کر کے پھر یہ کام کروں گا، تو اب جب یہ کام کرنے کا موقع آئے گا تو اس موقع پہ جو ضرورت آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس سے بڑی ہوگی. جو ہفتہ پہلے تھی نا، آج اس سے بڑی ہوگی. اور آپ کہیں گے کہ بھائی میں چلیں اب یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس کو ٹھیک کر کے تو پھر میں یہ کام کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا. تو اگلے ہفتے جب آپ اس کے لیے ٹھانیں گے اس سے بڑی مسئلہ آ جائے گا. یہ دلدل ہے جس سے آپ نہیں نکل سکتے. بچہ ہے، اس نے FSC تک پڑھ لیا ہے، اب آپ کہیں گے یار 12 سال کی محنت میرے بچے کی کھڑی ہے، بس 4 سال کی اور رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، 4 سال کے بعد پھر اور مسائل، پھر 4 سال جب ہوں گے تو پھر کوئی اور مسئلہ ہوگا کہ یار یہ نہیں ختم ہوتا نا. یہ وہ آپ اس سے بھاری بوجھ آ چکا ہوتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طرف وہ چیز دکھا رہا ہے تو ہلکے وزن کے ساتھ آپ اتر ٹرن لے سکتے ہیں. یہ دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. یہ تو اس بندے کی بات ہوگی نا جو کہتا میں یہ کر لوں پھر یہ کروں گا. اور وہ جو حضرت عیسیٰ والا قول بھی ہے کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. ٹھیک ہے نا، وہ تو اچھا. اب آ جائیں، یعنی یہ ٹمارو ول نیور کم. اچھا، اب آ گیا جو دوسرے والا مسئلہ ہے نا، یہ بھی زیادہ گمبھیر ہے. یہ زیادہ مطلب یہ جو ہے نا یہ سٹل بھی ہے اور گمبھیر بھی ہے، زیادہ لطیف ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو کیریئر میں پھنسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے اگر کسی کا دین کی طرف بھی رجحان ہو، میلان ہو، تو یہ 80% لوگوں کا یہی ہوتا ہے. یعنی ان دین والوں میں سے 80% یہی بنا کے رہتے ہیں کہ ادھر میں ایک مقام بناؤں گا اور پھر یہ کروں گا. اچھا، اب آپ اسے اس طرح دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ فہم ہے، آپ کی جو فراست ہے، آپ کی جو وزڈم ہے، یہ جلا پاتی ہے قربانی سے. وہ آج ایک خیال آ گیا، ویسے اچانک ہی آ گیا. بنی اسرائیل کے تناظر میں آ رہا تھا، وہ سوچ کوئی اور تھی. سوچ اصل میں یہ تھی کہ آج کل بڑا حیرت انگیز کام ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی آرمی جو ہے نا، جس نے دیکھیں 73 میں کس طرح عربوں کی ٹھکائی کی تھی، 67 میں کی تھی، آج اسے جو ہے نا مار پڑ رہی ہے. عربوں کے ہاتھوں اور نیتوں کے ہاتھوں پڑ رہی ہے. باقاعدہ اسٹینڈنگ آرمی بھی نہیں ہے، حماس کو اسٹینڈنگ آرمی تو نہیں ہے نا، اس کے ہاتھوں مار پڑ رہی ہے. تو ویسے مجھے ایک خیال آ گیا کہ یہ 73 کو 50 سال ہو گئے. وہ جو تھے نا 73 والے، وہ نئے نئے آئے تھے، کوئی پولینڈ سے آیا تھا، وہ سخت جان تھے. یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے بڑی سہولتیں دیکھی ہیں، یہ انہوں نے آرام طلبی میں آ گئے ہیں، اور اس عرصے میں فلسطینیوں نے مار کھائی ہے. ان کی نئی نسل تیار ہو گئی ہے، سرد گرم چشیدہ، اور یہ جو ہے نا وہ ممی ڈیڈی ٹائپ ہو گئے ہیں. تو اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. صحیح. یعنی تو میں اصل میں ابھی یہ بات میں نے یہاں پہ کیوں بیان کی، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ سہولیات کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا دماغ اور آپ، یعنی یہ تو میں نے جسمانی بات کی ہے نا، آپ کی وہ جو تخیل کی پرواز ہے وہ بھی وہ نہیں رہتی. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. تو یہ انسان کی سوچ بھی، میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، اس آگ میں جل کر ہی سوچ بھی پختہ ہوتی ہے. حکمت بھی، دانائی بھی اسی کے نتیجے میں ملتی ہے. تو جو بندہ آج کمپرومائزڈ ہو گیا سہولتوں پر، تو وہ جب 20 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس کے پیچھے ایک وہ تو کھڑا ہو گیا، اسٹیٹس تو اس کا ہے جی، یہ کیا ہے جی، یہ جرنیل صاحب ہیں،
یا یہ جناب ڈپٹی کمشنر یا کمشنر صاحب ریٹائرڈ ہیں, یا 22ویں اسکیل سے ریٹائرڈ بزرگ ہیں, یا یہ انہوں نے جناب وہ فلانی تجارت میں حسن کارکردگی کا ایوارڈ لیا ہوا وغیرہ وغیرہ. یہی ہوتا ہے نا جس جو وہ انہوں نے اپنا ارن کیا ہے. لیکن اب کام کیا کرنا ہے, سمجھانا کیا ہے, سمجھنا کیا ہے, اس کی قابلیت ہی باقی نہیں رہی. آپ نے اپنی زندگی کا بہترین صلاحیتوں کا دور کیریئر بنانے میں لگا دیا, سسٹم کو سرو کرنے میں لگا دیا. اور اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب یہ ادھر مڑ کے یہ کام کروں, تو اس وقت آپ کے دماغ میں آپ کی باقی بھی ساری وہ کیا ہے جی کہ ذوف پیری کیا ہے جی, جوش جوانی گھٹ گیا, ذوف پیری بڑھ گیا. اب اصحاب بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. اب بندے نے کیا کام کرنا ہے 60 سال کے بعد؟ خواہش ہے کام کرنے کی. بقول میر تقی میر, کیا چیتنے کا فائدہ جب شیب میں چیتا, سونے کا سما آیا تو بیدار ہوا میں. اب چیتنا یعنی اب یاد آنے کا کیا فائدہ, بیدار ہونے کا کیا فائدہ جب شیب بڑھاپا, جب بڑھاپے میں بیدار ہوا. شیب ہونا جی, شیبہ وہ سورہ مزمل والا شیبہ. تو اب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی کس طرح آدمی نے دھوکہ کھایا, کیسا فریب کھایا اس نے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں دھوکہ کھا رہا ہے کہ میں یہ کر لوں پھر یہ کر لوں گا. تو جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں 5 سال کے بعد جناب یہ کام کر کے پھر میں دین کا یہ کام کر لوں گا, تو یہ اس سے بڑے فریب میں آیا ہوا ہے کہ میں پہلے کوئی مقام حاصل کر لوں, بادشاہ بن جاؤں, پھر بادشاہ بننے کے بعد میں دین کا کام کروں گا. تو اصل میں دین کا کام کرنے کے لیے جو بادشاہ ہوتا ہے اسے بادشاہی چھوڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہرکل کے سامنے یہی مسئلہ آیا تھا, فیل ہو گیا. فرعون کے سامنے یہی مسئلہ آیا تھا, فیل ہو گیا, وہ اپنے جامے سے باہر نہیں آ سکا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں آپ نے جو مقام بنا لیا ہوتا ہے وہ خود کتنا بڑا ویٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ جس کے نیچے سے آپ نکل نہیں سکتے. 28 سال زندگی کے لگا کے تو بندہ کسی پوزیشن پر پہنچا ہے جی, تو اگلے دن اس کو پتہ لگے چل حاصل کر لی تو نے, آج چھوڑ کے اب اسی تک دو اب ان کو دیکھیں. ایک ہے نوجوان جس کا بھی کوئی کیریئر نہیں بنا ہوتا. آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نبیوں کی دعوت پہ سب سے پہلے لبیک وہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس ایگزسٹنگ سسٹم میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, وہ ابھی اپنی من موجی زندگی میں ہوتے ہیں. اور دوسرا جس کے مفادات وابستہ نہیں ہوتے. اب وہ دیکھیں نا جادوگروں کو, اسی دربار میں فرعون, اس کے درباری ملا القوم, وہ نہیں مان سکے, یہ فوراً ایمان لے آئے. کیوں؟ ان کی گردن میں کوئی رسا نہیں تھا, پاؤں میں کوئی بیڑی نہیں تھی, کون سی؟ مفادات کی, لہذا بڑے آرام سے لے آئے. تو یہ جو بوجھ آپ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں کچھ بننے کے آرزو میں, وہ بوجھ پھر آپ کو اٹھنے نہیں دیتا.